آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے بدعت ایک سازش۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اسلام کے لیے کن باتوں کا ماننا اور جاننا ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان اسلام کے اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان کو ماننا اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ سب چیزیں تو ضروری ہے ہی۔ بحیثیت مسلمان یہ ایمان لانا اور یہ یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ اب تک اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسلام کی ساری باتیں، سارے احکام مکمل ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی قیامت تک آنے والی جتنی باتیں ہوں گی، جتنے مسائل ہوں گے، جتنی قسم کی عبادتیں ہو سکتی ہیں، ثواب اور نیکی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اسلام میں جتنی باتیں آئیں گی سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، مکمل کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، الیوم اکملت لکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ شبہ ظاہر کرے گا کہ دین میں کچھ باتیں ہیں جو بیان نہیں کی گئی ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کیا۔ دین مکمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ بھی ایمان لائے اور یہ بھی یقین کرے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ دین محفوظ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام انبیاء کرام، صحابہ اور محدثین علماء کے ذریعے سے ہم تک ہو بہو پہنچا دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور حدیث کی صورت میں قرآن کریم کا انٹرپریٹیشن ہے، تو ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور ذکر یعنی قرآن کریم اور اس کا انٹرپریٹیشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی ساری چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ شبہ ظاہر کرے گا کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس میں بہت ساری باتیں چھپا دی گئی ہیں، یا بہت سی باتیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، یا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم تک پہنچائی ہی نہیں گئی ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کو ماننے سے ایک مسلمان دین سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا کہ ہم نے دین کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ سوال ہی نہیں ہے کہ دین، اسلام، شریعت اور اللہ رب العالمین کے قوانین میں کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر ہو جائے، سوال ہی نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل، غلط باتیں یا اضافی باتیں قرآن اور حدیث میں داخل کی ہی نہیں جا سکتی ہیں، یعنی امت مسلمہ تک جو خالص پیغام پہنچنا ہے وہ پیغام پہنچ کر رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ تو دو اصول ہر مسلمان کو ماننا ہے۔ پہلا اصول یہ کہ دین مکمل ہے، جتنی باتیں ہو سکتی ہیں، عبادت کے جتنے اقسام ہو سکتے ہیں، سب کچھ دین میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا اصول یہ تسلیم کرنا کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، محدثین اور علماء کے ذریعے سے وہ دین محفوظ ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ یہ دین کی بات جو ہم تک پہنچی ہے، جو ہو بہو محفوظ ہے اور مکمل ہے، یہ شریعت کس صورت میں بنتا ہے؟ یہ باتیں شریعت کس صورت میں بنتی ہے؟ یہ اصول کیسے بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ۔ یہ جو شریعت ہے، یہ جو اسلام ہے، اس کے دو بنیادی سورسز ہیں۔ کیا ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے احکام قرآن کریم، وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرپریٹیشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یہ اسلام کے سورسز ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے اس کا انکار کیا تو گویا اس نے قرآن کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا وہ یقینی طور پر شریعت سے خارج ہے۔ ہم نے تین باتیں سمجھی ہیں۔ پہلی بات اسلام مکمل ہے، دوسری بات اسلام محفوظ ہے، تیسری بات اسلام دو باتوں کا نام ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام اسلام ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اچھا، یہ جو سورسز آف اسلام ہیں، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا پیمانہ بھی بتایا ہے، نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے، اتنا ہی کرنا ہے، اسی انداز سے کرنا ہے، اسی مقدار میں کرنا ہے اور اسی وقت کرنا ہے، اسی ترتیب سے کرنا ہے جو ترتیب، جو طریقہ، جو وقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب اس کو تھوڑا ویاپک انداز سے سمجھتے ہیں کہ دیکھیے، شریعت کے جو دو بنیادی سورسز ہیں، یعنی اللہ کے احکام، اللہ کی باتیں، قرآن کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہی شریعت ہے۔ اور شریعت کی تمام باتوں کی ویاخیا، تفسیر اور تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جو ایمان نہ لائے اس بات پر، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچایا نہیں۔ ہمیں یہ ساری باتیں یقین کرنی ہیں۔ مثال کے طور پر معاملات ہیں، زندگی کے کاروبار ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے لیے حلال اور حرام کے طریقے بتا دیے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، الحلال بین والحرام بین۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر چیزیں بیان کر دی ہیں، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ تجارت میں، معاملات میں، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے کے سلسلے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر کر دیا، جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر کر دیا کہ دیکھو، ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، نہیں پہننا، باقی کپڑے پہن سکتے ہو۔ کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے، حلال پیسے سے ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ سطر چھپا سکیں۔ خواتین فلاں فلاں قسم کا کپڑا پہنے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی کے معاملات میں حرام چیزوں کو بیان کر دیا، فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، مت کھاؤ، مگر یہ بیان نہیں کیا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں حلال ہے، پوری لسٹ بیان نہیں کی ہے۔ اصول کیا ہے اس میں؟ اصول یہ ہے کہ حرام چیزوں کو بیان کر دو اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حلال چیزیں ہیں۔ یہ دو اصول ہیں۔ تیسری بات، عبادات، نیکیاں، ثواب کے کام، ان میں کیا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا؟ کیا بیان کیا؟ بیان یہ کیا کہ ساری عبادتیں حرام ہیں۔ کیا بیان کیا؟ ساری عبادتیں حرام ہیں سوائے ان عبادتوں کے جو عبادتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ساری عبادتیں حرام ہیں سوائے ان عبادتوں کے جو عبادتیں قرآن اور حدیث میں ثابت ہیں۔ گویا قرآن اور حدیث میں جو عبادتیں ثابت ہیں وہی عبادت ہے، ان کے علاوہ اور کوئی عبادت کی قسم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کی فرض نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی فرض نماز 2 رکعت ہے، اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں کیا ہے، قرآن کریم میں جمعہ کا ذکر ہے۔ مگر کوئی یہ کہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، اس 2 رکعت کو ہم 3 رکعت کر دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، کیونکہ جو عبادت قرآن اور حدیث میں ذکر ہے وہی عبادت ہے، اس کے علاوہ جو اضافہ کیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ قرآن اور حدیث میں عبادت کے تعلق سے 4 اصول بیان کیے گئے۔ اصول کیا؟ جس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو کیا ہے اسی ترتیب سے وہ عبادت قبول ہوگی، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ پہلی ہی رکعت میں 4 رکعت کی نماز ہے، پہلی رکعت میں اگر تشہد کر دو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ یہ جان کر کرو گے کہ زیادہ ثواب ملے گا، میں اپنے ڈھنگ سے اپنے طریقے سے پڑھوں گا، میرا اسٹائل ہے، اور میں پہلی رکعت میں تشہد کر دوں گا، تو یہ ترتیب لاگو ہوگی، جائز ہوگی، درست ہوگی؟ درست نہیں ہوگی۔ عبادت کے لیے ترتیب وہی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ وقت کا بھی لحاظ ضروری ہے۔ کوئی قربانی رمضان کے مہینے میں کرنے لگے اور سمجھے کہ ہمارا اسٹائل ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم رمضان میں ہی قربانی کریں گے، ہو جائے گی قربانی حرام۔ ہذا حرام۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو خاص موقع سے فکس کر دیا ہے۔ نماز کا بھی اپنا اپنا ٹائم ہے۔ جمعہ کی یہ نماز سنیچر کو کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیونکہ عبادت کے لیے خاص ٹائم ہے، ترتیب ہے اس کی، اسی طرح اس کا انداز ہے، طریقہ ہے۔ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے عبادت کو اسی طریقے سے کرنا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا عبادت کے سلسلے میں وہ حرام ہوگا، شریعت سے وہ چیز خارج ہوگی۔ زمان، مکان، ترتیب، مقدار اور انداز، یہ ساری چیزیں عبادت کے لیے ضروری ہے۔ اب اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے۔ زندگی میں
کتنی چیزیں ہیں جنہیں ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں مگر وہ عبادت نہیں ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی ترتیب بتائی ہے، نہ اس کا انداز بتایا ہے، نہ اس کا طریقہ بتایا ہے، نہ اس کی تعداد بتائی ہے، نہ اس کا وقت بتایا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز کسی عبادت کے سلسلے میں اگر آڑے آئے تو آپ سمجھ جانا کہ یہ حلال کی کیٹیگری میں نہیں ہے، یہ حرام کی کیٹیگری میں ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، آپ تو کہتے ہو کہ ہم بدعت کر رہے ہیں، ہم شعبان کے حلوہ پوریاں منا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، تم بدعت کہتے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کو منع کہاں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہاں منع کیا ہے؟ کیا اصول بیان کیا کہ جو چیز عبادت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے وہی عبادت ہے، جن چیزوں کو بیان نہیں کیا ہے وہ حرام ہے، تو بیان نہ کیا جانا یہ اپنے آپ میں ایک اصول بن گیا ہے، اس کے حرام ہونے کی، اس کے غیر جائز ہونے کی دلیل بن گئی ہے، یہ اصول اور ضابطہ بن گیا ہے۔ اگر شعبان کے سلسلے میں یہ وضاحت نہیں ہے قرآن اور حدیث میں تو یہ مان لو کہ یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پورے مہینوں کے سلسلے میں آپ تھوڑا جائزہ لے لیجئے سرسری طور پر۔ محرم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضاحت کی، ایک عبادت بتایا، کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں؟ روزہ کے علاوہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، حرام، جائز، درست کیا ہے؟ یقینی طور پر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے طور پہ، نیکی کے طریقے سے صرف ایک کام بتایا تھا، روزہ رکھنا، 9 اور 10 محرم کا۔ مگر لوگ کرتے کیا ہیں؟ تعزیہ بھی بنا لو، ڈھول تاشے بھی کر لو، گانے بھی بجا لو، موسیقیاں بھی ہو جائے، ساری چیزیں ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ عبادت سمجھ کر کیا جا رہا ہے، شریعت مان کر کیا جا رہا ہے، اپنی طرف سے شریعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے عام گناہوں کے مقابلے میں اس کا گناہ ڈبل، دوہرا اور تہرا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی چیلنج ہے کہ آپ نے جو شریعت دیا ہے وہ شریعت آپ کی ہے، ہمارا بھی اپنا اسٹائل ہے، ہمارا بھی اپنا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمارا ہے، ہماری چلے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اصول کے مقابلے میں اپنے اصول کو ثابت کرنے کی یہ ایک علامت ہے، اس لیے یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ کہا ولا سفر ولا عدوہ، یہ چھوٹ چھاٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، چھوٹ چھاٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مگر مسلمان خاص طور پہ دینی نقطۂ نظر سے سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں، شبھ کام نہیں کرتے، کیوں؟ یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مسلمان وہ کر رہے ہیں۔ جذبہ کیا ہے؟ دینی جذبہ اس میں شامل ہے، دینی جذبہ اس میں شامل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو باتیں ہوتی تھی مسلمان اس کو نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، شادی نہیں کرتا، اس میں کوئی بھی اچھا کام، تجارت شروع نہیں کرتا، دکانداری شروع نہیں کرتا، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ بقیہ گناہوں کے مقابلے میں اس کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ اپنی طرف سے مسلمان نے، کسی شخص نے ایک اصول اللہ کے مقابلے میں بنانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صرف ایک ہی بات ہے اس سلسلے میں، کیا بات ہے؟ فیہ ولدت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول بلکہ عام ہفتوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور بتاتے تھے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں روزہ سوموار کا اور جمعرات کا اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی تھی۔ تو اگر کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں سوموار کو میری ولادت ہوئی تھی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو ہفتے کے عام دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور ربیع الاول میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے مسلمانوں کے ہاں؟ آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے شریعت بنانے کی کوشش ہے، اس کو کیا قرار دیا جائے گا؟ یقینی طور پر یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے دائرے سے آگے جانے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا اور کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ، رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کریں، جتنا کریں، جیسے کریں، تم کو ویسے ہی کرنا ہے۔ مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے والے ہیں، اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت یہی لوگ کرتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محبت رسول کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں ایسی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے مگر مسلمان کرتے ہیں۔ کنڈے، یہ جو کنڈے بھرنا پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا، پچھلے چند ہفتوں پہلے بیان کیا گیا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شریعت سازی ہے، یہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے کی ایک کوشش ہے۔ نہ یہ طریقہ
نہ یہ ترتیب، نہ یہ اصول، نہ یہ قانون، کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. بیان نہ کیا جانا یہی اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے. مگر مسلمان پھر بھی باضابطہ طور پر ہر سال کرتے ہیں. شعبان کا مہینہ، شعبان میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، مسلمان روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان میں زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابو داؤد میں مسلمانوں کو یہ بھی باخبر کر دیا، متنبہ کر دیا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب 15 شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزے رکھنا بند کر دو. کیا ثابت ہوا کہ 15 شعبان سے پہلے اگر آپ کی عادت تھی ہر مہینے روزہ رکھنے کی، آپ روزہ رکھ سکتے ہو، شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھ سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. مگر اپنی طرف سے آپ نے کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا، اپنی طرف سے طے کر لیا کہ میں 15 شعبان کو ہی روزہ رکھوں گا. یہ کیا کیا آپ نے اپنی طرف سے عبادت کا طریقہ، اپنے عبادت کا قانون اور اصول فکس کیا اور عبادت کو آپ نے کیا. تو کیا کیا آپ نے شریعت اپنے ہاتھوں سے بنا لی. یہ کیا ہوا؟ یہ بدعت خرافات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حرام کام بھی ہوا. آپ نے کیا عبادت، کیا نیکی، لیکن انڈائریکٹلی وہ کیا ہو گیا؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں ایک حرام کام کا ارتکاب ہو گیا. لہذا میرے مسلمان بھائیوں، اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ہر مہینے کا جس طرح سے روزہ رکھتے ہو، سوموار کا، جمعرات کا، اسی طرح سے ہر مہینے میں جو 3 دن ایام 20 کے روزے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، اگر روزہ رکھتے آئے ہو تو آپ شعبان میں بھی روزہ رکھ سکتے ہو. خاص طور پر شعبان کا، وہ بھی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اچھا، شعبان کے مہینے میں رت جگہ کرنا، اس کو شب قدر منا لینا یا بنا لینا. اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اب اس لیلہ مبارکہ کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر لے لیا. کہ جس طرح رمضان میں چند راتیں ہوتی ہیں جاگنے کی، اسی طرح شعبان میں بھی ایک رات ہے. حالانکہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ سب کو معلوم ہے، رمضان میں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا. مگر پھر بھی ان تمام دلائل کے باوجود مسلمان شب قدر یا شب برات کس میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں. میرے بھائیوں، اور رت جگہ کے نام پر الگ الگ طرح کی عبادتیں لوگ مسلمان کرتے ہیں. کیا ہے؟ قضاء عمری پڑھ لیا، 100 رکعت نماز پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ قل اللہ احد پڑھنا ہے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بھائی یہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ دلیل کہاں سے لایا ہے؟ یہ کون سی روایت ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کڑیاں ملتی ہی نہیں ہیں. یہ موضوع اور من گڑت روایتیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. یہ ڈائریکٹلی حرام کام ہے. اور مسلمانوں میں یہ جو اندھ وشواس اور جہالت کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، وہ مسلمان بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں جو اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. آپ اسلام کے خلاف جہالتوں کو ہوا دینے میں آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ پروموٹ کر رہے ہیں. لہذا ان تمام حرکات سے اپنے آپ کو بچائیے. اسی طرح سے قبرستان جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو ہی قبرستان جاتے تھے؟ یخرجون من اللیل الی البقیع، یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ رات کو اٹھ کر قبرستان چلے جاتے تھے. اور ایک واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو آخری سال تھا، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر قبرستان جایا کرتے تھے. اس حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو جنت البقیع گئے تھے یا قبرستان گئے تھے. لہٰذا قبرستان جانے کی جو روایت اپنی طرف سے فکس کر لیا ہے مسلمانوں نے، یہ بھی ایک حرام اور بدعت کا کام ہے. جی بار بار حرام کہہ رہا ہوں میں، اس بات پر غور کرنا، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے عبادت کا طریقہ ایجاد کیا ہے، وہ طریقہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیا ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، ان فرضوں کو ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر ان بدعات اور خرافات کو ادا کرنے کے لیے اجتماعی طور پر مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے. مسلمان سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ کس سازش کا حصہ بن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ کہا، من آوى محدثا فهو في النار، کہ جس نے ایک بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیا وہ جہنمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کلیئر کٹ کہا، ان اللہ احتجب التوبۃ علی کل صاحب بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب بدعت کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. کوئی بھی جو بدعت کرنے والا ہے اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ توبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ بدعت کرنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ نیکی کا کام ہے،
اور جو نیکی کا کام سمجھ کے کرے اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اسے باز نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ ایک فارمیٹ سیٹ کر دیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2005۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ممبر پر کھڑے ہوتے تھے کیا کہتے تھے؟ خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا سب سے بہترین انٹرپریٹیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ہر نئی بات جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ شعبان کی عبادت ہے، یہ ساری چیزیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، کل محدثۃ بدعہ، یہ سب بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور یہ ساری بدعتیں گمراہی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بدعتیں، عبادت کا وہ طریقہ جو اپنی طرف سے ایجاد کیا گیا ہے، یہ بدعت اور گمراہی کا ذریعہ ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اتنے سارے نقصانات ہیں بدعت کرنے کے۔ اسی طرح سے ایک عقیدہ شعبان کے مہینے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، سراسر اسلامی اصول اور ضابطے کے خلاف، اسلامی عقیدے کے خلاف۔ کیا ہے؟ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح علیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے؟ کہیں پر کوئی ضابطہ، کوئی اصول ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی ٹکڑا موجود ہے کہ انسان کی روحیں دنیا میں بھی آتی ہیں؟ یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، آواگمن کا عقیدہ۔ مسلمانوں نے بھی اس عقیدے کو اپنا لیا ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لہٰذا یہ ساری باتیں، اور اس نام پر جو مسلمان گھروں میں حلوہ پوری کا اہتمام کرتے ہیں کہ روحیں آئیں گی اور کھائیں گی، یہ حد درجہ حماقت، جہالت اور بے وقوفی ہے۔ پیغام کیا ہے؟ آج کا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں، قرآن اور حدیث میں عبادت کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہی طریقہ عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیا گیا ہے، چاہے آپ جتنی ہی عقیدت سے کر لو، چاہے جتنے ہی اہتمام سے کر لو، آپ کر رہے ہو ایک حرام کام، آپ کر رہے ہو ایک گناہ کا کام، آپ کر رہے ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ چڑھانے والا کام، ثواب نہیں ملنے والا، گمراہی اور بڑھے گی، جہنم کے راستے اور کھلیں گے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نہیں دے گا۔ اور یہ بدعات مسلمانوں کی زندگی میں آتی کہاں سے ہیں؟ ضعیف اور من گڑت روایات کے ذریعے سے، ضعیف اور من گڑت روایات کے ذریعے سے، ان روایات کے ذریعے سے جن روایات کے علماء اور محدثین نے کلیئر کٹ حکم لگا دیا یہ ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے، اس کے باوجود مسلمان اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس بدعت کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی سبب کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے دین کو خلط ملط کر دیا جائے، مسلمانوں کے دین کو خلط ملط کر دیا جائے۔ یہودیوں کے کچھ لوگوں نے دین کو خلط ملط کیا، ان کا دین مٹ گیا۔ عیسائیوں کے کچھ لوگوں نے دین کو خلط ملط کیا، الٹی سیدھی بات اس میں ملا دی، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہی کینسل کر دیا۔ مسلمانوں میں بھی یہ کوششیں ہوئی، اور کئی طریقے سے یہ کوشش ہوئی۔ وہ جو سبائی فتنہ تھا تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لوگ کوششیں کر رہے ہیں، من گڑت حکایات بیان کر کے لوگوں کو باور کرانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ اسلام قرآن اور حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سمجھا ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرپریٹیشن کو بیان کیا ہے، وہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ تو جو چیزیں اسلام نہیں ہے ان کو عام کیا جانا ایک حرام کام کا ارتکاب ہے، اور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام اسی طرح سے خلط ملط ہو کر، مسلمان اسی طرح سے گمراہی کا شکار ہو کر اصل ٹریک سے ہٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان تک پہنچ نہ سکے، عبادت کا جو صحیح حق ہے مسلمان ادا نہ کر سکے، صحیح روحانیت جو ہے، صحیح سکون جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت کا جو نزول ہے وہ مسلمانوں پر ہو نہ سکے، جو اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتوں کا نزول ہے جو مسلمانوں پر ہونا ہے، وہ جو تمام نعمتیں ملنی ہیں، مسلمان تمام نعمتوں سے محروم ہو جائے، اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے الگ الگ فارم میں یہ بدعت مسلمانوں تک پہنچی ہے، تصوف اور صوفیت۔ اب دیکھو اس کی کئی مدارج ہیں اور اس کی کئی کیفیتیں ہیں جو مسلمانوں تک پہنچی ہیں۔ قوالیاں، سب کو معلوم ہے میوزک حرام ہے، دین کے نام پر قوالیاں عام ہوئی یا نہیں ہوئی، اور عجیب عجیب طرح کے گانے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ جو ایک مشہور گانا ہے، قوالی ہے، میرا خواجہ مہاراجہ، یہ سب کہاں سے آیا ہے بھائی؟ دین کا مذاق اڑانے کی کوشش کہاں سے کی گئی ہے؟ تصوف اور صوفیت کے ذریعے سے۔ اور وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو صوفیزم یا صوفیت پیاری کیوں ہے، پسند کیوں ہے؟ اسی لیے کہ صوفیت کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ان کے کیٹیگری میں کھڑا کر دیتی ہے۔ جو شرک اور کفر ان کے یہاں ہے، غیر مسلموں کے یہاں ہے، صوفیت کے ذریعے سے وہی کفر اور شرک مسلمان کر دیتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو صوفیت سے کوئی پرابلم نہیں ہے، صوفیزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔
اور اس لیے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ اگر مسلمانوں کو مسلمان ہونا ہے تو وہ صرف صوفی قسم کے مسلمان بنیں، تصوف کے شکار بن جائیں، شاعری کے ذریعے سے اور نہ جانے وحدت الوجود کے عقیدے کے ذریعے سے اور نہ جانے کس کس طریقے سے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ من گھڑت روایت بیان کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے عقیدے بیان کر کے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ شاعری صوفیوں نے بیان کیا کہ وہی جو ایک زمانے میں اللہ تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر زمین پر آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ صوفیوں کے ذریعے سے ہی آیا ہے۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ ہم کو جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ صوفیوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور ان کی باضابطہ کوششیں اور سازشیں رہی ہیں کہ مسلمان اصل اسکرپچر سے ہٹ جائیں۔ اور اصل اسکرپچر کیا ہے؟ اسلام کا، قرآن اور حدیث کا مسلمانوں کو روشن خیال بناتا ہے۔ یہ بدعات اور خرافات سے بچا کر مسلمانوں کو روشن خیال بناتا ہے، انلائٹڈ بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو ظلمت سے، تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائے۔ مگر آج بھی مسلمان، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج 1500 سال بعد کسی امام کو، کسی خطیب کو اتنی چھوٹی بات پر گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، اور آج بہت ساری جگہوں پر یہ گفتگو ہوگی۔ کیوں ہے مسلمانوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن خیال بنایا تھا، آپ کو چاند اور تاروں پر جانے کی اس زمانے میں تلقین کی تھی جس زمانے میں چاند تاروں کا تصور نہیں تھا۔ سخر لکم الشمس والقمر۔ آج تو یہ پیغام ہونا چاہیے تھا، آج تو یہ خطبہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان انترکش میں جائے کیسے، کیا پلاننگ ہونی چاہیے۔ مگر آج مسلمانوں کی جہالت کا، دقیانوسیت کا یہ عالم ہے کہ مسلمان آج بھی انہی فرسودہ اندھ وشواس کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ عبادت کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، ان طریقوں پر مسلمان نہیں چل رہے ہیں۔ وہی جہالتیں جو ایک زمانے سے چلی آ رہی ہیں، مسلمانوں کی پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، مسلمان ان سے آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پڑھو لکھو، مسلمانوں پڑھو لکھو۔ اور آج جو مسلمان لوگوں کے رحم و کرم کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، معاف کر دو، رحم کر دو، کرم کر دو، یہ کیوں ہے؟ یہ یہی جہالت کا نتیجہ ہے۔ نہ تم نے دین پڑھا ہے، نہ دنیا پڑھا ہے، کس لائق ہو تم؟ سید بھی ہو، افغا بھی ہو، مرزا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ مسلمان قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے مسلمان آیا تھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہم نے تم کو لوگوں کی لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ تم غلامی کا حق بھی ادا نہیں کر رہے ہو۔ کس درجے پر ہو مسلمان؟ آج بھی اتنے زمانے کے باوجود 5-6 سال ہو گئے، ہر سال اس ٹاپک پر بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں ہے مسلمان؟ اس اندھ وشواس سے کیوں نکلتے نہیں ہو؟ جب یہ بیان ہو چکا ہے کہ 2 ہی سورسز ہیں، اسلام کے 2 ہی سورسز ہیں، قرآن اور حدیث، اور یہ بھی جان لو کہ جو چیز انسان کو اندھ وشواس کی طرف لے جائے وہ قرآن کی رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود تم اندھ وشواس اور جہالت کی شکار ہو۔ مسلمانوں اپنے آپ کا جائزہ لو، پڑھنے لکھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو کسی قابل بناؤ۔ یہ بات مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے، میرے خاندان والوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، اور آپ سب پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلمت سے، جہالت سے، اندھ وشواس سے اور حماقت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی بات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔